بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 3 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے آغاز سے پہلے یعنی آپ کی عمر مبارک کے 35 سال تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آج کے اس حصے میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا آغاز، پہلی وحی کے واقعات، اس کے بعد ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے، اولین جو صحابہ کرام مسلمان ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا وہ کون سے تھے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اعلانیہ جو تبلیغ ہوئی وہ کس دور میں ہوئی، اور جو خفیہ تبلیغ رہی اس میں کون کون سے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہونے کا جن کو اعزاز حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیرت نگار یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 37 سال تھی تو آپ غار حرا میں ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جایا کرتے تھے۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی آپ کے آس پاس کسی مقام پہ جا کے رکا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ جو ستو اور اپنی خوراک کا بندوبست کر کے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جو ہی وہ ختم ہوتے آپ پھر واپس کر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ یہ 3 سال سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ غار حرا جو جبل نور پہ واقع ہے، جس کا طول جو ہے یعنی لمبائی وہ 4 گز اور جس کی چوڑائی 2 گز بیان کی جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ میں لے کے جانے والا سامان جو ہے اس کا بندوبست کر دیا کرتی تھیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں موجود تھے کہ آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا آغاز آپ کی 40 سال عمر مبارک میں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کون سی تاریخ تھی؟ اہل سیرت اس بارے میں 2-3 طرح کی مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک اور 41 میلادی جب آپ کا سال تھا، جب آپ کی ولادت کا 41واں سال تھا، تو اس وقت یعنی 21 رمضان کو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اگر ہم اس قول کو دیکھیں تو اس قول کی مناسبت سے نبی کریم علیہ السلام کی جو مدت نبوت ہے وہ کل 22.5 سال تقریباً بنتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ یہ دونوں جو آیات اور نصوص ہیں یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی کا آغاز تھا یا پہلی وحی کا جو نزول ہوا یا آپ کی نبوت و رسالت کا جو ابتدا ہوئی، پہلا جو دن تھا وہ رمضان المبارک تھا۔ تو اس مناسبت سے رمضان المبارک سے اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو پھر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت نبوت جو ہے، جو آپ اس دنیا میں حیات رہے ہیں، وہ قریب 22.5 سال بنتی ہے۔ تو وہ ان کے ہاں پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ سچے خوابوں کا آنا اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ سچے خوابوں کا آنا بھی نبوت کا حصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سچے خواب جو ہیں یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ اس قول کے مطابق یہ اگست سن 610 عیسوی بنتا ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک پورے 40 سال ہو گئی، 41ویں سال کا جب پہلا ہی دن تھا، تو 9 ربیع الاول کو 41 میلادی کو، یعنی جب آپ کی عمر مبارک کا 41ویں سال کا پہلا دن تھا، تو بروز سوموار کو غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں سیرت نگاروں کے اور مورخین کے، مختلف ہر کسی کے پاس دلائل موجود ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے وہ بھی رائے رمضان المبارک کی ہے۔ پھر اسی طرح بہت بڑے بڑے جو سیرت نگار ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو پہلی وحی کا نزول ہوا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ مگر یہ قول بھی ہے کہ آپ پر جو نزول ہوا ہے وہ بعض نے کہا جمعہ کا دن تھا، بعض نے کہا کہ جی 17 رمضان المبارک تھا، بعض نے کہا کہ وہ 18 رمضان المبارک تھا۔ تاہم
قرآن کریم کی آیت میں جو صراحت ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو جب ان تواریخ کو پچھلے کیلنڈروں میں جا کے دیکھا گیا، حساب لگایا گیا، تو یہی درست اور راج موقف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر 21 رمضان المبارک ہی بنتا ہے، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو بہرکیف تاخرات بھی ہوتی اور سوموار کا دن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب جبریل امین نے آ کے آپ سے فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، انہوں نے آپ کو پکڑ کے اپنی طرف پہنچا اور پھر آپ سے فرمایا اقرا، آپ نے پھر دوسری مرتبہ یہی فرمایا کہ ما انا بقاری، پھر انہوں نے یہی معاملہ کیا، تیسری بار پھر انہوں نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، تو پھر اس کے بعد انہوں نے سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات تھیں وہ آپ کو پڑھائیں اور کہ فرمانے لگے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو 5 آیات جو سورہ علق کی تھیں وہ انہوں نے پڑھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا کا سارا جو واقعہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پہلی وحی کے وقت ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدنا جبریل امین نے وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی کے نزول کے بعد جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، یعنی آپ کو شدید سردی لگ رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر جو ہے وہ خوف، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں، مجھے اپنے نفس کے بارے میں خوف لاحق ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کی کچھ خوبیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے رسول آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کما کے ان کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور آپ حق بات پہ مدد کرنے والے اور لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، نوائب الحق، آپ حق بات پہ ڈٹ جانے والے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچیرے بھائی تھے، جن کے پاس عبرانی کا وسیع علم موجود تھا، اور ان سے جا کے سارا واقعہ جب بیان کیا تو ورقہ بن نوفل سن کے کہنے لگے یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یا لیتنی فیہا جزان، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں، جس کسی کے پاس بھی یہ پیغام آیا ہے، جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناموس، یہ فرشتہ آیا ہے، وہی لے کے اس کی قوم نے ہمیشہ اس کو نکالا ہی ہے، اور میں اگر اس دن موجود ہوا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی تو میں آپ کی نصرم مؤثرن، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ واقعہ یہ گویا کہ پہلی بشارت تھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی، جو ایک عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نے دے دی تھی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر بن گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو اولین مسلمانوں میں شمار کیا ہے اور ان کو صحابی بھی شمار کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اہل ایمان تو تھے مگر ان کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بنیاد وہ چند روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں کبھی ملبوس نہ ہوتے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے جنت کے درمیان میں دیکھا ہے اور انہوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ ایک امام حاکم مستدرک میں ایک روایت لے کے آئے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا ورقہ فإنی رأیت لہ جنتاً او جنتین، تم ورقہ کو برا بلا نہ کہا کرو اس لیے کہ میں نے ان کے لیے 1 یا 2 باغات دیکھے ہیں۔ ان تمام روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے
کہ گویا کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کی حیثیت سے ورقہ بن نوفل اٹھائے جائیں گے۔ اب بعض نے اب گویا کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر کی حالت میں گئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بعض نے یہ کہا کہ آپ کا شمار صحابہ میں سے، یعنی آپ صحابی تھے، امام طبری، امام بغوی اور دیگر بڑے بڑے جو اہل علم ہیں اور ان کی یہ رائے ہے کہ آپ صحابہ اکرام میں سے تھے، مگر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہم اللہ کی یہ رائے ہے کہ آپ ایمان کی حالت میں دنیا سے تو گئے ہیں مگر آپ صحابی رسول نہیں تھے۔ گویا کہ وہ پہلے بھی دین حنیف پہ قائم تھے، اور جو ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے کہے تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، اور کاش میں آپ کا ساتھ دے سکوں، یہ الفاظ صراحت کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ پہلے بھی دین حق کی تلاش میں موصل بھی گئے تھے، اور جب وہاں پہ گئے تھے کہ میں حق کی تلاش میں آیا ہوں، تو وہاں کا جو راہب تھا اس نے کہا تھا کہ جو آخری پیغمبر حق لے کے آئیں گے، جو دین ابراہیمی کا پرچار کریں گے، وہ تو تمہاری سرزمین میں آنے ہی والے ہیں۔ گویا کہ اور پھر جو پہلے حصوں میں ہم نے واقعہ بیان کیا کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے آ کے بیان کیا تھا کہ میسرہ کا واقعہ اور شام میں جو بحیرہ نسور کا واقعہ، تو اس وقت بھی ورقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے ہی والے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ نبی ان کا وقت بھی ہو ہی چلا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ محمد ہی اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ تو گویا کہ ان تمام واقعات سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر سمجھتے تھے، مان گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلی وحی کے بعد بھی تو ان تمام واقعات کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں اہل علم میں پائی جاتی ہیں، تاہم ان کا باقاعدہ طور پہ ایمان قبول کرنا، کلمہ پڑھنا، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کلمہ شہادت کا اقرار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے ایمان لانے کا اظہار کیا ہو۔ تاہم یہ جو ان کی حمایت تھی، اور اس سے پہلے بھی ظاہری بات ہے وہ دین حنیف پہ تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ فترۃ الوحی کا جو پیریڈ تھا جس میں وحی آنا بند ہو گئی تھی، اس دورانیے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ وحی آنا بند ہو گئی، اور ایک رائے کے مطابق وہ 6 مہینے کا عرصہ ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ جو ٹائم تھا جب پہلی وحی کے بعد دوسری وحی نازل نہیں ہوئی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 40 دن کا پیریڈ تھا، اور بعض نے اسی قول کو درست قرار دیا ہے۔ بعض روایتوں میں چند دنوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور جو صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی روایت سے استشہاد کرتے ہوئے 10 دنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں بہت زیادہ ٹائم جو تھا وہ نہیں تھا۔ تاہم بعض سیرت نگاروں نے اس دورانیے کو 3 سال تک بھی لکھا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جب تمام واقعات کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہی روایات درست معلوم ہوتی ہیں کہ 3 سال کا عرصہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو فترۃ الوحی کا پیریڈ تھا، وحی کا رک جانا، یہ 6 مہینے یا 6 مہینے سے کم جو اقوال ملتے ہیں چند دنوں کا، یا جو سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ صرف اور صرف 40 دن کے لیے وحی نازل نہیں ہوئی۔ دوسری جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی 5 پہلی آیات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کے مختلف مراحل پہ اگر ہم بات کریں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے اس کے ہمیں مختلف مراحل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم مکی دور کو دیکھیں تو مکی دور کو ہم 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے جو 3 سال ہیں وہ خفیہ تبلیغ رہی، اگلے جو 7 سال ہیں وہ اعلانیہ تبلیغ رہی، پھر اس کے بعد جو اگلے 3 سال ہیں مکی لائف کے، وہ آپ کی عرب سے باہر بھی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ہم مدنی دور کی بات کریں تو مدنی دور میں جو پہلا مرحلہ ہے تبلیغ کا وہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ بھی کریں، مگر تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بننے والے یا جو لڑائی کرتے ہیں تو ان سے لڑائی کی جائے۔ پہلے مرحلے میں جو لڑائی کرتے ہیں ان سے لڑائی کی جائے، اور دوسرے مرحلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو رکاوٹ بھی پیدا کر رہے ہیں ان سے
اس تبلیغ کو پہنچانے کے لیے ان سے لڑائی کی جائے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے جو 3 سال رہا، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ جو دعوت ہے، اپنا پیغام ہے، وہ صحابہ کرام تک پہنچایا۔ چنانچہ اس میں جو اولین جن کو ایمان قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں سے، بچوں میں سے حضرت علی، بڑوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہ 4 اولین ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون اور ابو عبیدہ بن جراح شامل ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں اکثریت جن کی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن کو بھی ایمان کی دعوت دی، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو اس طرف حق کی طرف ان کو لگایا، تو ان کے دلوں کے دریچوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور وہ ایمان کے طالب ہوئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ غلاموں میں سے ایمان لانے والوں میں بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ انتہائی مختصر عرصہ میں مختلف خاندانوں کے قریب 40 لوگ تھے جو چند سالوں میں ایمان لے آتے ہیں، اور بعض روایتوں میں 50 سے اوپر لوگ تھے جن کے ایمان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہہ کے حکم دیا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، ان کو بھی دین کی طرف بلائیے، اب پھر بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی کوئی پرواہ نہ کریں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کام کر گزریے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اب ان کے بتوں کو سر عام برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کی جو اعلانیہ تبلیغ ہے اس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ صفا سے ہوتا ہے۔ اعلانیہ تبلیغ سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر مزید دیکھیں کہ جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے یہ عبادت پھر کہاں پہ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، تو ایک تو بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 نمازیں جو سابقہ شریعت سے چلی آ رہی تھیں وہ مسلمان پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ مسلمان پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، غاروں میں چلے جاتے تھے اور چھپ کے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ جو سب سے پہلا معاملہ اسی وقت جو قریش سے ہوا تھا کہ جب لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی تو سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے ایک شخص کو ضرب لگائی تھی، اس کو مارا تھا اور وہ آدمی جو تھا اس کا خون بہہ پڑا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے دفاع میں کسی کے ہاتھوں بہایا گیا، اور یہ اعزاز سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حصے میں آتا ہے۔ تو مسلمان جو تھے یہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ارقم کا جو گھر تھا، دار ارقم، وہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا تھا، اور پھر صحابہ کرام کی جو بھی معاملات ہوتے تھے عبادات کے یا مشاورت کے وہ وہیں پہ سر انجام پائے جاتے تھے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلانیہ نبوت کا آغاز کیا، جب آپ نے ان کو کوہ صفا پہ بلایا، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم بھی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ مگر سب سے زیادہ مزاحمت آپ کے خاندان میں سے ابو لہب نے کی۔ ابو لہب نے نعوذ باللہ یہ بات کی تھی کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا؟ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ پہلی وحی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو میسج تھا وہ اہل مکہ تک پہنچ گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بالکل ناقابل بیان ہے، اور پھر صحابہ کرام نے جس انداز میں اس پر صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، جس قدر وہ ڈٹے رہے، کائنات میں اس طرح کا کوئی واقعہ کسی مذہب کے ماننے والے ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔